پانے کی وجہ سے عدالت کے بارے میں بات کی ہے. یہ میرے لیے تمغہ ہے, یہ میرے جیسے سیاسی کارکن کے لیے تمغہ ہے کہ میری وفاداری کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بھی اور کوئی بات نہیں ملی. اور یہ بھی اس میں کہا گیا کہ اس کا کوئی ذاتی معاملہ کسی عدالت سے یا کسی کورٹ سے نہیں ہے. میں نے کیا غلط کہا تھا؟ پی سی او کے ججز کے بارے میں جنہوں نے آمریتوں کو سپورٹ کیا ہے, کیا کیا سپریم کورٹ نے خود نہیں کہا, مگر صرف ایک بہانہ بنا کر ایک اس وقت جو ایک لارجر پلان تھا, مسلم لیگ نون کے لوگوں کو چن چن کے نااہلیاں, سزائیں, ریفرنس, مقدمے, گرفتاریاں 2017 سے یہ شروع ہوئی. اس کا آغاز پاناما سے ہوا اور وہ پاناما 2017 سے وہ چند ججز وہی سب کچھ کرتے رہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے جو میرے بنایا گیا ایک اس میں اجاز افضل صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے, اس بینچ کو. دوسرا بینچ گلزار صاحب ہیڈ کرتے تھے. اور اس کے بعد جب اپیل لگی تو ثاقب نثار صاحب نے خود اپنے پاس رکھی, خود سنی. اور بینچ کیا تھا میں پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو تاریخ میں یاد رہ سکے. میاں ثاقب نثار, عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, سجاد علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب. اس بینچ کو سننے کے بعد فیصلہ کیا ہونا ہے سب کو پتا تھا. یعنی وہی چند پاناما ججز, سلیم اللہ کلیم اللہ, سلیم اللہ کلیم اللہ, یعنی تمام نون لیگ کی سزائیں جو ہیں وہ چند ججز کے بنائے گئے بینچ اور انہوں نے ہی دیں. میں بار بار یہ استدعا کرتا رہا, یہ بڑے پڑے ہیں, یہ میرے پورے یہ جوابات ہیں. عمران خان کا کیس, اسلم بیگ کا کیس, کس کس کیس کی میں نے مثال نہیں دی, کون سا حدیث, آیت اور اسلامک جوریپروڈنس کے واسطے نہیں دیے میں نے کہا میں ایک مڈل کلاس کا نوجوان ہوں, لا گریجویٹ ہوں. بڑی مشکل سے مڈل کلاس کے نوجوان سیاست میں اور پارلیمنٹ میں اتنی جگہ بناتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, اللہ گواہ ہے, میں آج پھر کہتا ہوں, خدا کی قسم میں نے توہین عدالت نہیں کی تھی, نہ میری نیت توہین عدالت کی تھی. یہ ساری, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں اپنے سیاسی قائد کے نظریے بیانیے پہ کھڑا تھا اور میں اس کی ہراول دستے کے طور پہ اس میں تھا. میں نے کوئی توہین عدالت نہیں کی. 2000 اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب اسی دن, آپ کے لوگ, آپ کے وہ جو بیٹ رپورٹر سپریم کورٹ کے ہیں وہ گواہ ہیں, انہوں نے میرے سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی. صرف کوشش نہیں کی, اپیل سننے سے ایک رات پہلے مجھے میسج بھجوایا. میں دوبارہ کہہ دوں, ثاقب نثار نے, کہ اگر تم نے میری مرضی کا بیان نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف نہ دیا تو صبح تمہیں سزا کم نہیں ہوگی بلکہ سزا بڑھائی جائے گی. اور اگلے دن 1 گھنٹہ اس عدالت میں, جو معزز عدالت ہے جس کے بعد صرف اس کے اوپر اللہ کی عدالت ہے, وہاں میں کھڑا تھا. اور جس طرح میرے ساتھ رویہ رکھا گیا وہ میری زندگی میں بھول نہیں سکتا. میں ایک پاکستانی, ایک مڈل کلاس کا ایک نوجوان, ایک سیاسی کارکن, میرا کوئی ترلا, کوئی واسطہ, کوئی دلیل, کوئی کچھ نہیں. مدعی بھی خود اور منصب بھی خود سو موٹو لیا, خود اپیل کے بینچ کا سربراہ بنے اور کہا وہاں پر, میرا دل کرتا ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کہ میں اٹھ کر جاؤں, ایک اور سو موٹو لوں, ایک دفعہ اور تمہیں سزا دوں اور جیل بھیجوں. کیا کیا تھا میں نے؟ میرے سے سخت باتیں یا عدالتوں کے بارے میں کلمات
کس نے ادا نہیں کیے؟ میں صرف نواز شریف سے وابستگی میرے لیے جرم بن گیا، اور آج وہی ثاقب نثار، خدا کی قدرت دیکھیں، مجھے تو 5 سال کی سزا ہوئی تھی نا، اس کی سزا اس دنیا میں بھی قائم ہے اور اس کی سزا آخرت میں بھی ہوگی، اور اس کا پیچھا یہ میرا قانونی حق بھی ہے، آئینی حق بھی ہے، سیاسی حق بھی ہے، دنیا میں بھی کروں گا اور اپنے ایمان کے مطابق آخرت میں بھی اس کا پیچھا کروں گا۔ یہ ثاقب نثار، خدا کی قدرت دیکھیں، آج بھی الحمدللہ میں پھر سیاست میں دوبارہ سے عملی سیاست میں آ سکتا ہوں۔ آج بھی میں کسی گلی محلے بازار میں پھرنا، مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ یہ کسی گلی محلے بازار میں خود اکیلے نکل نہیں سکتا۔ میرے بچے، ہمارے سیاسی کارکن میرا نام فخر سے لیتے ہیں، اس کے بچے دنیا کو بتاتے نہیں، کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے، کہ وہ یہ نہیں کہتے ثاقب نثار کہ کوئی ان کے منہ پر سیاہی نہ انڈیل دے۔ تاریخ سزا دیتی ہے، وہ اس کی زندگی میں بھی دے گی اور اس کے بعد میں بھی تاریخ لکھے گی۔ اس ملک کے ساتھ کیا کیا 2017 کا پاکستان اور 2022 کا پاکستان؟ 2017 سے پاناما ججمنٹ، نااہلیاں، ریفرنس، گرفتاریاں نہ ہوتی تو روٹی 2 روپے کی تھی۔ نون لیگ نے، میاں نواز شریف سمیت میرے جیسے کارکنوں نے سزائیں سہ لیں، پاکستان کو آج تک سزا مل رہی ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ روٹی 2 روپے کی تھی، ڈالر 100 روپے کا تھا، سٹاک ایکسچینج آسمانوں سے باتیں کرتی تھی، پاکستان کی اکانومی دنیا کی بہترین اکانومیوں میں گنی جا رہی تھی، اور 2022 کا پاکستان ان فیصلوں کے بعد کا پاکستان روٹی غریب کی پہنچ میں نہیں ہے۔ نہ ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے، نہ اکانومی چل رہی ہے۔ پاکستان میں ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ کیا دھرا ان فیصلوں کا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان ترقی نہیں کرتا، پاکستان 2 لخت ہو گیا، پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان اندھیروں میں ہے، اس لیے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے منصف یا پاکستان میں جو منصف رہے ہیں انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ یہ پاکستان اس حالت تک پہنچا ہے۔ انصاف دیتے تو یہ پاکستان یہاں نہ پہنچتا۔ اور مجھے یہ بتائیے، یہ کون سا نظام عدل ہے کہ جس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح نہیں ہو سکتی، کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا؟ میرے 5 سال آپ نہیں لٹا سکتے، بھٹو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، نواز شریف کی نااہلی کا وہ اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے ان لمحات کو۔ خدا کا واسطہ ہے کوئی نیت تو شو کرو کہ آپ لوگوں کو احساس ہے کہ آپ لوگوں سے غلط فیصلے ہوئے، کو یہ تو پتا چلے کہ آپ کو احساس ہے اور لوگوں کا آپ پہ اعتماد بڑھے۔ اس قسم کے فیصلوں کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپ پہ اعتماد ہوگا؟ یہ ایسے ہی نہیں، پاکستان کا نظام عدل دنیا میں آخری 10 نمبروں میں ہے۔ یہ کچھ ہم نے کیا ہے تو یہ یہاں تک نظام عدل کی ریٹنگ پہنچی ہے۔ ہمارے گریبان پر روز ہاتھ ڈالنے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح۔ میرے لیے نہیں، میری پارٹی کے لیے نہیں، اس پاکستان کے لیے خدا کا واسطہ ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، آج کے حالات کے ذمہ دار وہ فیصلے ہیں جو کہ پاناما سے شروع ہوئے تھے۔ نہ آج روٹی 20 روپے کی ہوتی، نہ آج بجلی کا یونٹ 50 روپے کا ہوتا، نہ آج ڈیفالٹ کی بات ہوتی، اور نہ آج پاکستان کے یہ حالات ہوتے۔ ان حالات تک ان فیصلوں نے پہنچایا ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب سے، وہ بھی اس بنچ میں شامل تھے جس کی اپیل میں مجھے سزا دی گئی، ریویو میں بھی وہ شامل تھے۔ میں نوجوان ہوں، میرا قرض ہے ان پہ، میرے آپ 5 سال نہیں لٹا سکتے، لیکن اس فیصلے کو تصحیح تو کر جائیں۔ یہ طلال، دانیال،
निहाल या इस तरह के और सियासी कारकुनों के फैसले गलत हुए हैं, कहने में क्या हर्ज है। और अगले आने वाले चीफ जस्टिस, जस्टिस फाइज ईसा साहब, आपको लोग एक रवायती किस्म का चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते। आपको उस चीफ जस्टिसों की तरह नहीं देखना चाहते जो माजी में गुजरे हैं। आपके कंधों पर बोझ है पाकिस्तान की 75 साल की अदलिया के वो गलत किए गए फैसलों का, उसकी तस्हीह करनी होगी। फाइज ईसा साहब, मेरे से नौजवानों से लेकर भुट्टो की फांसी तक जो फैसले गलत हुए हैं उनकी आपको तस्हीह करनी होगी। उन फैसलों पर आपको कहना होगा कि कहां कहां अदलिया, कहां कहां इस मनसब पर बैठे हुए लोगों को जिनका काम इंसाफ देना था वो किसी और साजिश का शिकार हुए। लोगों को बताकर तस्लीम करना होगा कि आपसे गलती हुई है। और अगर आपने उन गलत फैसलों को या उन ज्यादतियों का अजाला ना किया तो पाकिस्तान ना आगे चल सकता है, ना इसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। कैसा फेयर एंड फ्री इलेक्शन? यानी मेरा अपोनेंट जिसके खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ना है, आज भी तौहीन अदालत का केस पेंडिंग पड़ा है उसका। इस्लामाबाद 25 मई को जब वो पिछले साल आया था, उसने इस्लामाबाद को आग लगाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तौर पर इंटरप्रेट किया, पूरा इस्लामाबाद जलता रहा। उसी तौहीन अदालत का केस पड़ा है, कोई पूछ नहीं रहा। फॉरेन फंडिंग का केस पिछले 10 साल से ठोकरें दर बदर है। बच्ची और औलाद का केस, इतने जवाब इस निजाम इंसाफ में इतनी ताकत नहीं कि इतना जवाब दे दे बच्ची उसकी है या नहीं है, इतना मुख्तसर सी बात है। उसके बाद वो जिसके हाथों से कैंट महफूज नहीं, कोर कमांडर हाउस महफूज नहीं, उसके वो पोलिंग स्टेशनों को छोड़ेगा। और उसके बाद वो नवाज शरीफ या उसके वो लोग जिनको चुन चुन के आपने नाअहल, चुन चुन के आपने निशाना बनाया। मुझे बताएं, मलक अरशद की वीडियो हो, इमरान खान का अपने बयानात हो कि वो साजिश के तहत हुआ था, उस वक्त के जजेस के बयानात हो, कितनी और आपको शहादतें चाहिए? जो ज्यादतियां हुई हैं अजाला कौन करेगा? मेरा तो दिल करता है कि चलें, माजी में जो भी हुआ बंदियाल साहब